چھوڑ دیں الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال في موضع آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله المولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة التشبيت العاطس او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات، برادران اسلام، معزز سامعین کرام، عزیز بچوں، پردہ میں بیٹھی ہوئی میری پردہ نشی ماں اور بہنوں، اور اس جلسہ کی عظیم ہستی حضرت مولانا مفتی انصار صاحب دامت برکاتہم جو ابھی تشریف لائے ہیں، اور اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے معزز اور قابل فخر بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ مسلمانوں تو حالات بدل سکتے ہیں۔ دہر کے پھول اپنے تھے، رات کی رانی ہماری تھی، دہر کے پھول اپنے تھے، رات کی رانی ہماری تھی، یہی وہ سرزمین ہے جس پہ سلطانی ہماری تھی، کسی آتنکوادی سنگٹھن کا سر نہیں اٹھا، کسی آتنکوادی سنگٹھن کا سر نہیں اٹھا، حدود ملک میں جب تک نگہبانی ہماری تھی۔ یہ فریب جلوہ ہے سر بسر، مجھے ڈر ہے یہ دل بے خبر، یہ فریب جلوہ ہے سر بسر، مجھے ڈر ہے یہ دل بے خبر، کہیں جم نہ جائے تیری نظر انہی چند نقش و نگار پر۔ معزز سامعین کرام، شام سے ہی یہ پروگرام بڑے اچھوتے انداز سے چل رہا ہے۔ یہ بیٹ سنڈی کی تاریخی اجلاس ہے، جس اجلاس میں آپ سب نے ہمیں مدعو کیا ہے، اور اس غرض سے کیا ہے کہ یہاں کے ماحول بدلے، اس غرض سے کیا ہے کہ یہاں کے مسلمانوں میں اصلاح آئے، اس غرض سے کیا ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئے، اس غرض سے کیا ہے کہ ہم مسلمان بن کر کے رہے، اس غرض سے کیا ہے کہ ہندوستان کی ابھی کے جو حالات ہیں بہت زیادہ گردش کر رہے ہیں، ایسے حالات کے اندر ہمیں کس طرح سے زندگی جینا چاہیے، جبکہ ہمارے حجاب پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہے، ہمارے طلاقوں کے خلاف ہمارے طلاقوں کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کی شناخت کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، بابری مسجد کو گرا دی گئی ہے، وہاں پر دوسرے استھان بن رہا ہے، اور اسی طرح سے مسلمانوں کی شان کی چیز جو اذان ہے، اس اذان پر روک لگانے کی باتیں چل رہی ہے۔ ایسے نازک اور پرفتن دور میں ہمیں کس طرح سے زندگی جینا
जीना चाहिए। हम मुसलमान हैं, इस सवाल का जवाब हम कहाँ तलाश करें? तो मैं आपसे कहना देना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों को अपाहिज नहीं बनाया है। इंसानों को अल्लाह ताला ने दिमागी एतबार से सुस्त नहीं बनाया है, बल्कि इंसान वो मखलूक है कि जो चाहे कर सकता है, जिस मैदान में जाए बढ़ सकता है। जो कुछ नहीं करता वो कुछ नहीं कर पाता, और कोशिश करता है तो हर मैदान में आगे चला जाता है। बिरादरान इस्लाम, एक तरफ ये अलमिया है और दूसरी तरफ हमारे ख़वातीन बेहिजाब होकर गलियों और सड़कों और बाजारों में फिरती है। दूसरी तरफ हमारे मुस्लिम नौजवान लड़के अपने हाथ में कड़े पहनकर, अपने कान को छेदवाकर, अपने गले में सोना और चांदी के जेवर लगाकर और अपने पांव के अंदर औरतों की जेवर लगाकर वो रोडों के ऊपर चल रहे हैं और अपने शनाख्त को मिटा रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे मुसलमान भाई हैं जो हमारी पहचान उर्दू जबान है, जिसको हिंदुस्तान के अंदर दूसरा दर्जा दिया गया है, वो किसी मुकदमा को लेकर कोर्ट पहुंचता है, किसी मुकदमा को लेकर थाना पहुंचता है, तो वो जाकर मन्नत और समाजत करता है कि मुझे हिंदी में दरखास्त लिख कर दीजिए, मुझे अंग्रेजी में दरखास्त लिख कर दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने उर्दू को खुद से ही मिटाया है, हमने उर्दू को खुद से ही अपाहिज किया है, हमने उर्दू की तरक्की को खुद से ही रोका है। अगर हर काम मुसलमान उर्दू में करना शुरू कर दे, हर चीज मुसलमान उर्दू में लिखना शुरू कर दे, तो सरकार मजबूर होगी इस बात पर कि हर अदलिया के मोड़ पर, हर कोर्ट के हर सीट के ऊपर उर्दू वाले को बहाल करेंगे और मुसलमानों को उसमें आसानी मिलेगी। इसलिए तय कर लीजिए, जब हमारे सामने में जनगणना होगा या भी किसी भी तरह की बातें होगी, या आपसे कभी आधार कार्ड और आपकी शनाख्त मांगा जाएगा और उसमें पूछा जाएगा आपका लैंग्वेज क्या है, आपकी जबान क्या है, हरगिज आप हिंदी नहीं लिखेंगे, हरगिज आप अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि आपकी शान वाली जबान ये उर्दू जबान है, जिस उर्दू जबान के अंदर अल्लाह ताला ने अजीबोगरीब मोहब्बत रखा है, जिस उर्दू जबान के बगैर हर जबान अधूरी और नाकिस है, जिस उर्दू जबान के बगैर हमारी हर कोशिश नाकाम और बेमुराद है। इसलिए आज यहाँ उठने से पहले ये तय कर लीजिए कि अगर हम दस्तखत करेंगे तो उर्दू में करेंगे, अगर हम कोई फॉर्म भरेंगे तो उर्दू में भरेंगे, अगर हम कोई मुकदमा लिखेंगे तो उर्दू में लिखेंगे, और जिस जगह भी हमारा कलम चलेगा तो इंशाअल्लाह उर्दू में चलेगा। हम बदलेंगे, जमाना बदलेगा, हम बदलेंगे, हुकूमत के नजरिया बदलेंगे, हम बदलेंगे, हुकूमत के तरीके बदलेंगे, और हम अगर नहीं बदलेंगे तो हमें तो धक्का मारने की प्लानिंग चल रही है, हमें तो पीछे भगाने की प्लानिंग चल रही है, हमारी शनाख्तों को मिटाने की कोशिशें हो रही है, हमारे निशान को हटाने की, पूरी खत्म करने की कोशिशें चल रही है। अगर हम खुद होश के नाखून नहीं लेंगे, अगर हम समझदारी से काम नहीं लेंगे, तो अब तक जो काम हुआ है इससे ज्यादा बुरे नतीजे और पेश आएंगे। आगे का जो दौर आने वाला है, चूंकि वो कुर्बे कयामत का है, और जो जमाना करीब जाता जाएगा कयामत का, बुराई बढ़ती चली जाएगी, लोग बुरे होते चले जाएंगे, समाज में अनबन लड़ाई झगड़ा होता चला जाएगा, और फिर हर बुराई समाज में जन्म लेगी। क्योंकि इस रुए जमीन पर जब कयामत बर्पा होगी तो वहां नेक लोग नहीं होंगे, वहां मिलनसार लोग नहीं होंगे, मोहब्बत करने वाले नहीं होंगे, मुत्तकी परहेजगार नहीं होंगे, बल्कि गाना बजाने वाला होगा, शादी में डिमांड करने वाला होगा, औरतें बेहिजाब होगी, और मुसलमान अपने मस्जिद से दूर भागेंगे।
گے، مسلمان مدرسوں میں مدد نہیں کریں گے، مسلمان طالب علم سے نفرت کریں گے، مسلمان باحجاب عورتوں کو دھکے ماریں گے۔ جب یہ دن آ جائے گا تو یاد رکھیے گا وہ قرب قیامت کا دن ہے اور قریب آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو پھاڑ دے اور زمین کو اپنی جگہ سے دھسکا دے۔ کیا آپ نے یہ سوچ لیا ہے؟ کیا آپ نے یہ تصور کر لیا ہے کہ آسمان سے ہم پر پتھر کی بارش نہیں ہوگی؟ کیا آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ چیخ کی آواز آ کر ہمارے کانوں کے پردے نہیں ہٹائیں گے؟ کیا آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ زلزلہ آ کر ہمیں اس میں دھسایا نہیں جائے گا؟ کیا آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ بادل آ کر ہمارے اوپر نہیں ڈھانپیں گے؟ کیا آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ سیلاب کی زد میں لا کر ہمیں تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا؟ تاریخ کا ایک بڑا باب ہے، آپ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے جائیے، آپ کو مثال ملتا جائے گا۔ قوم عاد کا مثال ملے گا، قوم سمود کا مثال ملے گا، بنی اسرائیل کا مثال ملے گا، قوم تبا کا مثال ملے گا، قوم ایکا کا مثال ملے گا۔ یہ سارے مثال ہمارے دماغ کو جھنجھوڑ رہا ہے، ہمارے عقل کے پردے کو ہٹا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے پیغام سے جس نے بھی بغاوت کیا ہے، رسول اللہ کے طریقے کو جس نے بھی چھوڑا ہے اور اللہ کے کلام سے دور ہٹنے کی کوشش کی ہے، تو ہر زمانے میں اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اس لیے اگر اس دنیا کی مختصر سی زندگی کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے قیمتی زیور، سب سے قیمتی اثاثہ، سب سے بہترین جوہر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمیں ایمان نہیں ملتا، اگر صحابہ کرام قربانی دے کر ہم تک ایمان نہیں پہنچاتا، اگر صحابہ کرام بیوی کو بیوہ کر کے بچوں کو یتیم کر کے ہم تک اسلام نہیں پہنچاتا، تو نہ جانے کتنے دیواروں پر جا کر، کتنے درختوں کے سامنے جا کر، کتنی مٹی کے سایوں میں جا کر کے ہم گھنٹی بجاتے ہوتے، اس کا کوئی ایمان بھی نہیں تھا۔ اے امت مسلمہ کے غیور فرزندوں، حقیقی خدا آپ کو مل گیا ہے، حقیقی خدا آپ کو ملا ہے، سچا دین آپ کو ملا ہے، سب سے زیادہ محبوب ترین نبی آپ کو ملا ہے، جس نبی کے امتی میں پیدا ہونے کے لیے بڑے بڑے انبیاء کرام فخر کرتے تھے، رشک کرتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ آخری نبی کا مجھے دیدار کرا دیجئے، آخری نبی کے امتی میں پیدا کر دیجئے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، جس قرآن مقدس کو اگر آسمان پر نازل کیا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، جس قرآن کو اگر پہاڑ کی بلندی پر نازل کیا جاتا تو ٹوٹ ٹوٹ کر پاش پاش ہو جاتا، جس قرآن کو اگر زمین پر نازل کیا جاتا تو زمین بوجھ کو اٹھا نہیں پاتی، پھٹ جاتی، اگر اس قرآن کو ہواؤں میں نازل کیا جاتا تو ہوا چلنا بند کر دیتی، اگر اس قرآن کو بارش پر نازل کیا جاتا تو بارش کا پانی سوکھ جاتا، اگر اس قرآن کو بادلوں پر نازل کیا جاتا تو بادل دب کر زمین پر بیٹھ جاتا، لیکن اس قرآن کو ہم سب کے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ پر قرآن کا نزول ہو رہا تھا، آپ پسینے سے دب رہے تھے، آپ اونٹنی پر بیٹھے رہتے، اونٹنی دب جایا کرتا اور دب جاتی، اسی طرح سے گدھے پر سوار رہتے، گدھا جب دب جاتا، جب قرآن کا نزول بند ہوتا، آپ کے پسینے سے جسم بھرا ہوا ہوتا، آپ اٹھتے، صحابہ کو سلام کرتے اور کہتے آج اللہ کا یہ پیغام نازل ہوا ہے، جاؤ سارے صحابہ کو سناؤ، سارے ماں اور بہنوں کو سناؤ اور ان کو کہو اس روئے زمین کا سب سے قیمتی سرمایہ اگر کچھ ہے تو اللہ کا کلام ہے، اس کو یاد کریں، اس کے اوپر عمل کریں۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا، برادران اسلام، اس قرآن کا وارث نبی کے بعد اس امتی کو بنایا ہے۔ نبی کا کام تھا قرآن کو پوری دنیا میں پہنچانا، نبی کا کام تھا دعوت کی آواز ایک ایک انسان کے کانوں تک پہنچانا۔ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا، پورے دنیا کے انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن پورے دنیا کے انسانوں کے لیے ھدی للمتقین کا اعلان کرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو راستہ تلاش کرے گا اسے ہدایت کا راستہ ملے
ملے گا، اسے سیدھا راستہ ملے گا، اور جس کو سیدھا راستہ مل گیا وہ ڈائریکٹ جنت کے اندر جائے گا اور جہنم کی گردش سے وہ بچ جائے گا۔ اسی قرآن کا وارث اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے۔ اگر ہم وارث ہیں، حقیقی وارث بننا چاہتے ہیں تو کان کھول کر کے سن لیجئے اور دل میں گرہ باندھ لیجئے کہ نبی کا جو کام تھا قرآن کے سلسلے میں وہی کام ہم سب کا بھی ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ میں سے ہر آدمی کو قرآن کی تلاوت کرنے آنی چاہیے، ہر آدمی کو قرآن پڑھنے آنا چاہیے، قرآن سمجھنے آنا چاہیے، قرآن پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں، قرآن کے دستور پر عمل نہیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں جان رہے ہیں، تو حقیقت میں اس قرآن کا ہم وارث نہیں بن سکتے۔ برادران اسلام، آپ کی توجہ ادھر ادھر ہٹ رہا ہے، لگتا ہے آپ لوگ مٹھائی کھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ پوری زندگی ہمارے سونے میں گزر گئی، پوری زندگی ہماری کھیت جوتنے میں گزر گئی، پوری زندگی ہماری مکان بنانے میں گزر گئی، پوری زندگی ہماری اولاد کی آؤ بھگتی میں گزر گئی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام کا جو پیغام آپ تک پہنچا تھا اس کے بارے میں آپ نے کیا عمل کیا ہے؟ قرآن کا جو پیغام آپ تک پہنچا ہے اس کو پھیلانے کے لیے آپ نے کون سا حق ادا کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو ذہ نصیب آپ پر جان نشاور ہے، اگر نہیں کیا ہے کل قیامت کے دن آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ جب ہم لوگ نبی سے ملنے جا رہے ہوں گے، محبت سے جا رہے ہوں گے، شوق سے جا رہے ہوں گے کہ آج آخری دیدار ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں دیدار نہیں ہوا تھا، آج ملاقات ہوگی، اس وقت شہنشاہ کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہی میری امتی ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ السلام علیکم۔ ہمارے مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں، وقت اب نہیں ہے، کیونکہ جب جلسہ کے ہیڈ آ جاتے ہیں، صدارت جن کے زیر سایہ ہوتا ہے، اور وہ جب اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں تو حق بنتا ہے کہ مقرر کو اپنا مائک چھوڑ دے، چونکہ وقت پر دعا ہوگی۔ حضرت کا کہنا ہے تقریر کیجئے، اور آپ لوگ پتہ نہیں سننا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا، کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ کو پیش کیا جائے گا، ہمارے دل کے اندر نبی کی محبت امڑ رہی ہوگی، اور نبی سے ملنے کی بے چینی اور بے قراری دل میں شعلہ مار رہا ہوگا، اور ہم ملنے کے لیے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت اگر ہم نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ہے، قرآن کو طاقوں میں سجا کر کے رکھا ہے، قرآن سے صرف شعبان میں قرآن خوانی کرنا سیکھا ہے، قرآن کو صرف اسٹیج پر پڑھنے کے لیے اس کو خاص کر لیا ہے، اور قرآن کو صرف اپنے رسم و رواج کے لیے بیٹی کو جہیز میں دینا ہی سیکھا ہے، اور قرآن کو پڑھا نہیں ہے، قرآن کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کے پیغام کو پہنچایا نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اے میرے رب، یہی میری امتی ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو پسے پش ڈال دیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اس مجلس کے اندر عزم کر لیجئے، اگر قرآن پڑھنا نہیں سیکھے ہیں تو سیکھیں گے، اگر سیکھ لیے ہیں تو ترجمہ پڑھیں گے، ترجمہ بھی پڑھ لیا ہے تو اس کے تفسیر پڑھیں گے، تفسیر بھی پڑھ لیا ہے تو ان کو سمجھ کر کے علماء سے پوچھ کر کے اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہم لوگ پیدا ہونے کے بعد بہت ساری چیز سیکھتے ہیں،
जिनको हल जोतने नहीं आता हल सीख लेता है, जिसको घर बनाने नहीं आता वो घर बनाना सीख लेता है, जिनको गाड़ी बनाने नहीं आती वो गाड़ी बनाना सीख लेता है, जिनको गाछ काटने नहीं आता वो काटना सीख लेता है। हर काम इंसान जो सीखना चाहे वो सीख सकता है। मुंतहाए नजर तक समुंदर हो और उसमें तुगयानी मारने वाला पानी हो, उस पानी में भी आदमी तैर कर निकल जाता है, क्योंकि उस पानी के तैराक बड़ा माहिर होता है। लेकिन बड़ा अलमिया ये है, बड़ी शर्म की बात ये है कि 70 साल हमारी उम्रें हो जाती है, 80 साल की उम्रें हो जाती है, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, इमाम पूछते हैं 4 सूरा याद है, इमाम पूछते हैं 2 रकात नमाज पढ़ने में आप कौन कौन सी सूरा पढ़ते हैं, तो अफसोस के कहते हैं कि हम कुरान पढ़ना नहीं जानते। कुरान पढ़ना नहीं जानते तो जाने क्या, सीखे क्या। जिस चीज के लिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया, जिसके लिए अक्ल शऊर दिया, जिस चीज के लिए आंखों में रोशनी दी, जिस चीज के लिए हाथ में ताकत दिया, जिस चीज के लिए पांव के अंदर लियाकत और सलाहियत दी, वही काम हम नहीं कर रहे हैं, बाकी दुनिया के सारे काम कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक है इंसान, कुल 18,000 मखलूक को तकरीबन अल्लाह ताला ने पैदा किया है। 18,000 मखलूक में एक इंसान है जो पैसा कमाने के लिए दर दर ठोकर खाता है, न दिन को दिन समझता न रात को रात समझता है। बाकी और कोई मखलूक है बताइए, उसको देखे कभी काम करके पैसा लेते हुए? कुत्ता हो, बिल्ली हो, जानवर हो, भैंस हो, गाय हो, हवा हो, चरिंद हो, परिंद हो, समुंदर हो, कुछ भी हो, 18,000 मखलूकों में इंसान के अलावा किसी को कमाते हुए आपने देखा है? पैसा लेते हुए देखा है? नहीं लेता है। सबका पेट भर रहा है और ये कमाने वाला, पैसा कमाने वाला मुसलमान इंसान का पेट क्यों नहीं भर रहा है? क्यों नहीं भर रहा है? अगर सुबह सवेरे घोंसला से निकलने वाले परिंदा वाला यकीन और अकीदा इंसानों का बन जाए कि जो खुदा हमें पैदा किया है, जो खुदा माँ के पेट में 9 महीना तक हमें जिंदा रखा है, जो खुदा अंधेरी कोठरी में हमें हवा पहुंचाता था, जो खुदा माँ के पेट में हमें जिंदा रखता था, जो खुदा नापाक कतरे से इतना खूबसूरत इंसान बनाना चाहता है और बना करके दुनिया में भेजता है, वो खुदा मालिक है, वो खुदा खालिक है, वो खुदा राज़िक है। वो हमें भूखा नहीं छोड़ेगा। जो अल्लाह की इबादत में नहीं लगा है उसकी अल्लाह ताला पेट भर रहा है। जो अल्लाह की इताअत करता है, जो अल्लाह के सामने सर झुकाता है, जो अल्लाह ताला के अहकाम को मानता है, क्या अल्लाह उसको भूखा रख देगा? अल्लाह उसको भूखा रखेगा? नहीं रखेगा। जब अल्लाह नहीं रखेगा तो फिर मस्जिद में अजान होती है तो नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाते? जब अल्लाह भूखा नहीं रखेगा तो शादी होती है तो जहेज में भीख क्यों मांगते हैं? जब अल्लाह भूखा नहीं रखता है तो जब आप बूढ़े माँ बाप की खिदमत क्यों नहीं करते हैं? जब अल्लाह ताला भूखा नहीं रखता है तो फिर अल्लाह वालों से मोहब्बत क्यों नहीं करते हैं? नबी के लिए सहाबा ने जान दिया है। तारीख याद है ना आपको? मक्का से मदीना हिजरत करके आप गए, मदीना के एक फर्द के अंदर ये शौक था, ये जज्बा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ फरमाएं, हमारे घर में मेहमान हो। क्या हम में से हर एक के दिल के अंदर ये तमन्ना मचलता है कि हमारे बस्ती में जो आलिम आएगा हम उनसे मुसाफा करेंगे, हम उनको अपने घर मेहमान रखेंगे, हम उनसे मोहब्बत करते हैं? मेरे भाइयों, कुरान के अंदर जो जुज़गान दिया जाता है, आदमी कुरान की जो इज्जत करता है जुज़गान की भी वही इज्जत करता है। कुरान को जिस लेवल पर रखा जाता है, कुरान की जिस तरह से इज्जत करता है, उस पर रखे हुए लेवल का भी इज्जत करता है। इस कुरान का हामिल उलमाए किराम है, लिहाजा जिस तरह से आप कुरान की इज्जत करते हैं, कुरान को अपने ऊपर रखते हैं, इसी तरह से आप उलमाए किराम की भी इज्जत कीजिए और अपने उलमा को इज्जत दीजिए। उलमा से ताल्लुक कटता जा रहा है और बड़ी प्लानिंग चल रही है, बड़ी प्लानिंग चल रही है कि उलमा की मोहब्बत अवाम के दिलों से निकाल दिया जाए।
उलमा की मोहब्बत आवाम के दिलों से निकाल दिया जाए, उलमा से रब्त आवाम को काट दिया जाए, इसलिए उलमा को कभी दहशतगर्द बनाकर पेश किया जाता है, उलमा को कभी जिहादी बनाकर पेश किया जाता है, उलमा को कभी अल-कायदा बनाकर पेश किया जाता है, अल-कायदा को उलमा को कभी लश्कर तैयबा बनाकर पेश किया जाता है, और उसके बाद स्क्रीन पर डाला जाता है कि ये मुजाहिद है, ये गुंडा है, ये गद्दार है, ये मुल्क का बागी है, ये मुल्क के साथ नाइंसाफी करने वाला है। हम और आप भोले भाले इंसान है, उस पर यकीन कर लेते हैं। बोलने नहीं दिया जाता है कि आप मुजरिम है या मुजरिम नहीं। चेहरा पेश करेगा और कहानी अपना सुनाएगा, चेहरा किसी और का पेश किया जाता है, और जो मजमून बना के रखा है मीडिया वाले, वो अपना मजमून पेश करता है। देखें किसी मुजरिम को आज तक साबित करते हुए, उनसे पूछते हुए, या हकीकी जराए से यह मालूम हो गया हो कि हकीकत में ही मुजरिम है। कहीं कुछ भी हो जाए, 10 मुसलमान को पकड़ो और उसको जेल में डाल दो, सबसे पहला निशाना मुसलमान होता है। उन्हीं का आदमी जाकर मंदिर में गोश्त रखता है और पूरे बस्ती को, मुस्लिम के बस्ती को जला दिया जाता है। उन्हीं के आदमी मुसलमानों के नाम पर दूसरों के साथ गद्दारी करता है, दाढ़ी बढ़ा लेता है, टोपी सर पर रख लेता है, कुर्ता पजामा रख लेता है, और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को रुस्वा करने के लिए, मुसलमानों को नीचे दिखाने के लिए, मुसलमानों को सफे हस्ती से मिटाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उनकी प्लानिंग चल रही है कि मुसलमान को समाज से काट दिया जाए या उसको मार दिया जाए। क्या आपको याद नहीं है? क्या आपको याद नहीं है? अभी त्रिपुरा के अंदर कई मस्जिदों को आग लगाया गया। क्या आपको मालूम नहीं है? कई 100 कुरान को जला दिया गया। क्या आपको मालूम नहीं है? गुजरात के अंदर चंद दिन पहले कितने मुसलमानों के घर जलाए गए थे, कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई थी। क्या आपको मालूम नहीं है? दिल्ली में जितने भी अच्छे अच्छे मालदार मुसलमान थे, उनके गाड़ियों को जला दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया। और उसके बाद अभी यूपी में मस्जिद मंदिर के नाम पर, गोश्त के नाम पर मुसलमानों के साथ ऐसा घिनौना चाल चला। जो मुस्लिम नौजवान तरक्की कर रहा था, जो मुस्लिम नौजवान आगे बढ़ना चाहता था, जो मुस्लिम नौजवान तरक्की के एक बुलंदी मकाम पर पहुंचना चाहता था, उन सबको जेल के सलाखों में डाल दिया। और उसके बाद ये साबित किया कि मुसलमान इस मुल्क का दहशतगर्द है, इस मुल्क का दहशतगर्द है। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मेरे भाइयों, ये आईना अगर आखिर दिखाए तो कौन दिखाए? ये चश्मा आदमी लगाए तो कौन लगाए? इस हालात को कब समझेंगे हम? इसलिए मेरे भाइयों, एक मुसलमान, कामिल मुसलमान उस वक्त है जबकि किसी मुसलमान के पांव में कांटा चुभे तो दूसरे मुसलमान के जिस्म में दर्द होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। आज कश्मीर में माँ के सामने उसके बेटे के गर्दन में गोली मारी जा रही है, बाप के सामने उसके बेटा को ज़ब्ह किया जा रहा है। बर्मा के अंदर मुसलमानों को निकाल दिया गया, जानवर से ज्यादा बदतर हाल किया गया, जानवर की तरह उसे काट दिया गया। लेकिन हम मुसलमान हैं कि सोने से फुर्सत नहीं, खाने से फुर्सत नहीं, कमाने से फुर्सत नहीं। मेरे भाइयों, अभी जो हिजाब के खिलाफ कानून सुनाया है और कर्नाटका के हाई कोर्ट ने जो कानून सुनाया है, फैसला सुनाया है, उन्होंने क्या कहा कि हिजाब इस्लाम का लाजमी हिस्सा नहीं है। आखिर उस अदलिया को शरीयत बयान करने का हक किसने दिया? आखिर उसके ये मिजाज इतना गर्म कैसे हुआ? आखिर इस्लाम के निजी कानून में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत करने की हिम्मत और जुर्रत कैसे हुई? वो हम लोगों की बुज़दिली की वजह से, हम लोगों के घर में खाना पकाना और बहू बेटी की परवरिश करने की वजह से अगर हम रोड पर खड़े हो जाते इन गुंडों की तरह, इन दहशतगर्दों की तरह जो मुस्लिम के घरों में आग लगाते हैं, जो हमारी बहनों की इज्जत लूटते हैं, जो मुसलमानों को रुस्वा करते हैं, जो मस्जिद के मीनारों पर भगवा झंडा लगाते हैं, जो
جو مسجدوں کے اندر گراوٹ ڈالتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف اگر یہ مسلمان کھڑا ہو جاتا، یہ مسلمان انہیں دکھا دیتا، یہ مسلمان روڈ شو کرتا، یہ مسلمان عوامی مجمع کو لے کر کھڑا ہو جاتا، تو میں کہتا ہوں کل بھی ان کی جرأت اور ہمت نہیں تھی اور آج بھی یہ جرأت نہیں ہوتی۔ طلاق پر قانون بنا دیا اور اس کے بعد یکساں سول کوڈ پر قانون بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور نئی تعلیمی پالیسی جو لانے والے ہیں کہ ہر ایک آدمی کا ایک تعلیم ہوگا، ایک نیا پوشاک ہوگا، ایک طریقہ ہوگا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مسلمان کے چہرے پر داڑھی نہیں، مسلمان کے سر پر ٹوپی نہیں، مسلمان کے جسم کے اندر اسلامی لباس نہیں، تو مسلمان اپنے شناخت کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے، بے شناخت کے ساتھ مسلمان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ کوشش کیجئے مجمع یہاں سے جوڑنے کا، کھڑا ہونے کا، اپنا حق لینے کا، اپنا حصہ لینے کا، اپنے مسلمان کے اپنے برادر پر جو طنز کیا جاتا ہے، ماں بہنوں کی عزت سے کھلواڑ کی جاتی ہے، ان کے لیے کھڑا ہونے کا کوشش کیجئے۔ میرے بھائیوں، چند خواتین جن کے جسم کے اوپر نقاب تھا وہ جا رہی تھی، گنڈا لوگ پالش لگا تھا، وہ بہنیں رو رہی تھی، افسوس کر رہی تھی، لیکن ہمارے مسلمانوں کو احساس نہیں ہوتی۔ ہماری ماں کے گود سے بچی کو چھین لیا جاتا ہے، ہماری بیٹیوں کو اٹھا کر لے جا کر 10-10 20-20 گنڈے چڑھا کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو لوٹتے ہیں اور مار کر کاٹ دیتے ہیں، اور مسلمان کو احساس نہیں ہوتا ہم کون سا مسلمان ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب عقبہ کے وقت جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، حضرت عثمان غنی کو اور ایک صحابی کو بھیجے تھے، جائیے جا کر حالات کا جائزہ لیجئے۔ حضرت عثمان غنی وہاں تشریف لے گئے، ان لوگوں نے نظر بند کر دیا اور یہ افواہ اڑا دیا کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا جذبہ دیکھیے، آپ نے کہا صحابہ کو بلایا اور 1400 صحابہ کو کہا کہ عثمان غنی کا بدلہ ہم جب تک نہیں لیں گے تب تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے، اور ہاتھ پر بیٹھ لیا اور کہا کہ مریں گے تو سب مریں گے، جیئیں گے تو سب جیئیں گے، اور عثمان غنی کو حق دلا کر کے چھوڑیں گے۔ جس دن یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ جرأت ہم نے کر لیا تو دنیا کے کسی بھی حصے میں ایک مسلمان کو کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ تھوڑا سا بیدار ہو جائیے، طوفان لائیے اپنے اندر۔ نماز روزہ ہی صرف اسلام کی بنیادی چیز نہیں ہے، عزت بچانا بھی اسلام کا جز ہے، گھر بچانا بھی اسلام کا جز ہے، محبت سے مسلمان سے محبت کرنا بھی اسلام کا جز ہے، مسلمانوں کو اپنے سے زیادہ احترام کرنا بھی اسلام کا جز ہے۔ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اگر کہیں بھی ایک مسلمان ہمارے سامنے آواز اٹھائے اور مدد کے لیے پکارے تو پورے دنیا کے مسلمانوں کے رونگٹے کھڑے ہونے چاہیے، پورے مسلمانوں کے دل کے اندر درد پیدا ہونا چاہیے۔ آج کیا ہوا؟ فلسطین کی چھوٹی چھوٹی معصوم بچی جن کے سینے پر گولی لگی ہوئی تھی، وہ کہہ رہی تھی مسلمانوں اللہ کے سامنے میں جا کر شکایت کروں گی، دنیا میں اتنے مسلمان ہیں لیکن میری مدد کرنے کے لیے نہ کوئی آواز اٹھاتا ہے نہ کوئی آتا ہے۔ یہ داستان کس کو سنائے اور کس کو معلوم نہیں ہے؟ کس کو معلوم نہیں ہے؟ ہمارا پاؤں اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ ہمارا قدم آگے بڑھتا کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنا حق لینے کے لیے آگے بڑھتے کیوں نہیں ہے؟ بہت ہو گیا نماز روزہ حج زکات، سارے مسجد کے منبروں سے بس اتنا ہی بیان ہوتا ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، زکات دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے اور نقاب لگانا فرض ہے۔ یہ کیوں نہیں بولتے؟ آپ کا راستہ اگر کوئی روکتا ہے، آپ کی عزت کوئی لوٹنا چاہتا ہے، آپ کے بھائی کو اگر کوئی مارنے آتا ہے، آپ کے مسجد کوئی گرانے آتا ہے، آپ کے مندر کو اگر کوئی گھیرتا ہے تو ان سے لڑنا بھی فرض ہے، ان سے لڑنا بھی فرض ہے۔ ہم کسی کو مارنے نہیں جاتے، ہم کسی کی برائی بیان نہیں کرتے، ہم کسی مندر میں جا کر اللہ اکبر کے نعرے نہیں لگاتے، ہم کسی مندر کو نہیں ڈھاتے، کیونکہ جس طرح سے ہمارے مسجد محترم ہے ان کی نظر میں مندر بھی محترم ہے، ہم اس کی بھی عزت کرتے ہیں۔ لیکن
یہ دوہرا رویہ کیوں؟ یہ دوہرا رویہ کیوں؟ جب ہم نہیں جاتے ہیں کرنے کے لیے، جب ہم کسی غیر مسلم کو پکڑ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگوانے پر مجبور نہیں کرتے ہیں، ہم ان کی لنچنگ نہیں کرتے ہیں، ہم اس کو مارتے نہیں ہیں، ہم اس کو قتل نہیں کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ شرارت نہیں کرتے ہیں، ہندو کی بہنوں کو اور ان کی ماؤں کی اور ان کی بیٹیوں کی ہم عزت کرتے ہیں، تو وہ ہماری بہنوں کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ یہ دھاندلی ہے، یہ دھاندلی ہے، یہ گنڈا گردی ہے، اور یہ گنڈا گردی کا موقع ہم لوگوں کی سونے کی وجہ سے ان کو ملا ہے۔ سہمت ہے آپ لوگ یا نہیں ہے؟ صحیح بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نہیں کہتا ہوں کسی کے بسے ہوئے گھر کو اجاڑ دیجیے، میں نہیں کہتا کہ کسی غیر مسلم کو اپنے بھائی کا درجہ نہیں دیجیے، پڑوسی ہیں ان کی عزت کیجیے، ضرورت مند ہیں آپ ان کی ضرورت کو پورا کیجیے، آپ سے جہاں تک مدد ہو سکتی ہے آپ ہندو بھائیوں کی مدد کیجیے۔ ایک سماج میں رہتے ہیں، ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ایک روڈ پر چلتے ہیں، ایک ہوٹل میں بیٹھ کر کھاتے ہیں، ایک نظریہ رکھتے ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد کیجیے، لیکن جو گنڈا گردی کرنے والی مٹھی بھر جماعت ہے ان کو منہ توڑ جواب دیجیے، تاکہ آئندہ یہ جرأت نہ ہو سکے کہ ہماری بہن بیٹیوں پر غلط نظر اٹھا کر دیکھیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ امت آخری امت ہے۔ نبی کا جو نظریہ تھا، جو مشن تھا، جو مقصد تھا، جو ارادہ تھا، جو ان کی چاہت تھی، کیا تھی چاہت معلوم ہے نا؟ نبی کی چاہت کیا تھی معلوم ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے ابھی سر اٹھائے ہیں، آپ کو نبوت ملی ہے، چند دن ہوئے تھے، مکہ کے رئیسوں نے ابو طالب سے آ کر کے کہا کہ آپ کہہ دیجئے نبی سے، محمد سے، اپنے بھتیجا سے، اگر جو کام یہ کرنے جا رہے ہیں اس کام سے رک جائیں گے، اگر یہ سردار کی بیٹیوں سے شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کی بیٹی سے شادی کر دیں گے، اگر یہ سردار بننا چاہتا ہے تو ہم اس کو سردار بنائیں گے مکہ کا، اگر ان کو مال و دولت چاہیے تو ہم مال و دولت لے کر کے دیں گے اور عالی شان مکان بنا دیں گے، لیکن ان کو کہیے اسلام کی ایمان کی پرچار نہ کریں۔ آپ کو معلوم ہے نا آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ اگر آپ سونے کا مکان بنانا چاہتے تو بن جاتا، اللہ نے کہا تو ہر پہاڑ کو سونے کا بنانا چاہیں گے تو ہم بنا دیں گے، لیکن نبی کا مقصد گھر بنانا نہیں تھا، نبی کا مقصد سونے کا مکان بنانا نہیں تھا، نبی کا مقصد سردار کی بیٹی سے شادی کرنا نہیں تھا، نبی کا مقصد مالدار ہونا نہیں تھا، بلکہ جہنم میں جانے والے ایک ایک